السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ لاہور میں ایک غلیظ ترین واقعہ پیش آیا ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے یقین کریں مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں کون سا لفظ استعمال کروں اور کون سا لفظ استعمال نہ کروں۔ پینسل لیڈ پینسل، جسے اردو میں بچے کہتے ہیں کچی پینسل، ایک لیڈ پینسل پر 7 سال کی لڑکی جس کا نام نبیہہ ہے، اس پینسل کی وجہ سے نبیہہ کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ خبر آئی، پھر اس کی تصدیق کی، پھر پرچہ وہ پڑھا جو اس خبر پر باقاعدہ طور پر والدین کی طرف سے درج کیا گیا، تو یقین کیجئے میں وہ پرچہ، وہ FIR نہیں آپ کو سنا سکتی پڑھ کر، کیونکہ اس میں جو لکھا گیا ہے، جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، کم سے کم میں اپنے منہ سے آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آئے۔ آپ تمام لوگ بہت سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اشارے کو کہ یہ پینسل کا معاملہ کیا ہے اور نبیہہ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے اور لاہور کا علاقہ ساندہ جہاں پر یہ وقوع ہوا۔ بہت سی فیملی ساندہ میں رہتی ہیں۔ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں گھر کے سربراہ کا نام ہے وشال اشرف صاحب۔ وشال اشرف کی بیوی کا نام ہے ماریا اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مدیحہ، اور مدیحہ کی عمر ہے 7 سال۔ ایکچولی مدیحہ نام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، یہ اس کا میں نے فرضی نام رکھا ہے، کیونکہ اصل نام یہاں پر بیان کرنا اور بچی کی شناخت آپ کو کروانا تصویر میں یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے میں نے اس بیٹی کا نام رکھا ہے مدیحہ۔ تو مدیحہ ہوا فرضی نام۔ مدیحہ 2 کلاس میں پڑھتی ہے، بڑی لائق اور بڑی ایکٹیو اور بڑی ذہین لڑکی ہے۔ یہ 2 کلاس میں پڑھتی ہے اور پڑھتی ہے ایک پرائیویٹ سکول میں جو کہ انہی کے محلے میں موجود ہے۔ یہ انگلش میڈیم سکول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، بہت زیادہ تباہی ہوئی اور سیلاب کی وجہ سے تمام پرائیویٹ سکولز کو آف کر دیا گیا۔ سکولوں نے چھٹیاں دے دیں کہ بچے اپنے گھروں میں رہیں، اسٹوڈنٹس سکول نہ آئیں۔ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو بچے سکول نہیں جاتے، اور پھر جب سکول نہیں جاتے تو ٹیوشن تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مدیحہ صرف اور صرف ٹیوشن جاتی ہے۔ ٹیوشن کی ٹائمنگ سن لیجئے، صبح 10:30 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک ٹیوشن ٹائمنگز ہیں۔ مدیحہ ان ٹائمنگز میں اپنی ٹیوشن جاتی ہے۔ 15 اگست کو صبح 10 بجے مدیحہ جانے لگتی ہے اپنی ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ اپنی مدر کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، ماما میری پینسل ختم ہو گئی ہے، میرے پاس پینسل ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کام کروں، میں کیسے لکھوں گی آج کا سبق سارا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں 13 اگست کو تب بھی میرے پاس پینسل نہیں تھی، پھر مجھے ٹیچر نے دے دی، میں نے ٹیچر سے بورو کی اور اپنا سارا ہوم ورک کر لیا اور پھر واپس کر دی ٹیچر کو، تھینک یو بھی بولا۔ ماما آپ ایسا کریں مجھے پیسے دے دیں، میں جا رہی ہوں ٹیوشن تو راستے سے لے کے چلی جاؤں گی تاکہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے، میرے پاس پینسل نہیں ہے۔ ماما کیا کرتی ہیں، ماما شوہر کے والیٹ میں سے پیسے نکالتی ہیں 50 روپیز، اور نکال کر مدیحہ سے کہتی ہیں، بیٹے یہ لو، اچھے سے اس کو پکڑ لو، ایک پینسل لے لینا اور پھر باقی پیسوں کی آپ چیزیں لے لینا جو بھی آپ نے کھانی ہے۔ پیسے پکڑتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی۔ یہ جو ٹیوشن ہے جہاں پر مدیحہ جاتی ہے پڑھنے کے لیے، یہ ان کے گھر سے 4 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ 4 گلیاں گزر کر پھر ٹیوشن آتی ہے۔ مدیحہ روزانہ اکیلی ہی ٹیوشن جاتی ہے خود سے۔ اب مدیحہ نے پیسے پکڑ لیے اور وہ ٹیوشن جا رہی ہے، گھر سے نکل آئی ہے اور اس کو پینسل بھی لینی ہے، تو راستے میں ایک ریڑھی لگی ہوئی ہے۔ اس ریڑھی کے اوپر پلاسٹک کے کھلونے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے، اس کے ساتھ ساتھ پینسلز بھی ہیں، ربر بھی ہے، شارپنر بھی ہے، تو بچوں کی تمام چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی اس ریڑھی پر پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی مدیحہ اس ریڑھی کو دیکھتی ہے فوراً رک جاتی ہے اور دیکھنے لگتی ہے کہ کون سی والی پینسل پڑی ہے۔ ان میں سے ایک پینسل مدیحہ کو اچھی لگ جاتی ہے۔ مدیحہ کہتی ہے، انکل یہ پینسل مجھے دے دیں۔ انکل بتاتے ہیں پیسے، اور مدیحہ وہ 50 روپیز جو نوٹ دیا تھا ماں نے وہ ریڑھی والے انکل کو پکڑا دیتی ہے۔ انکل پینسل پکڑاتا ہے مدیحہ کو اور مدیحہ پینسل پکڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ بدبخت ریڑھی والا اس کے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ مدیحہ کیا کرتی ہے، زور سے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے دندی کاٹ دیتی ہے ریڑھی والے کے ہاتھ پر زور سے۔ تو ریڑھی والا کیا کرتا ہے، ریڑھی والے کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، زور سے مارتا ہے مدیحہ کے منہ پر۔ تو پاس سے ایک بائک والا گزر رہا تھا، یہ بائک والا فرشتہ ثابت ہوا۔ بائک والے نے یہ سب کچھ دیکھا کہ زور زور سے رو رہی ہے، پتا اس کو لگ گیا تھا، اس نے وہیں پہ بائک کی بریک لگائی اور بریک لگا کر فوراً کے پاس آیا۔ اتنے میں ریڑھی والا چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے ریڑھی وہیں پہ چھوڑتا ہے
بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوچھ کر بائک والا مدیحہ کو اس کے گھر کے دروازے کے آگے تک لے جاتا ہے۔ مدیحہ گھر کا دروازہ نوک کرتی ہے اور پھر ماما باہر آتے ہیں۔ ماں جب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، منہ پر انگلیوں کے نشان بنے ہوئے جو پڑا زور سے، اب بائک والا چونکہ پاس کھڑا ہے، ان کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ماں ایک سوالیہ نظروں سے بائک والے کو دیکھ رہی ہے۔ تو بائک والا کہتا ہے باجی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پیاری بیٹی ریڈی کے پاس کھڑے ہو کے زور زور سے رو رہی تھی، اور پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو کچھ بتا دیتا ہے، اور باقی کی ساری بات تفصیل کے ساتھ مدیحہ اپنی ماما کو بتاتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد والدین بائک والے کو کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا احسان کیا، ایک احسان اور کرو، اس جگہ پر لے جاؤ ہمیں جہاں پر وہ ریڈی کھڑی ہوئی۔ کہتا ہے میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ بائک والا اس جگہ پر جب لے کر جاتا ہے والدین کو، تو وہاں پر نہ ریڈی کھڑی تھی نہ ریڈی والا موجود تھا، دونوں غائب۔ اب جناب یہ دونوں والدین ساندا پوری اسٹیشن گئے، جا کر ایس ایچ او کو تمام بات بتائی تفصیل کے ساتھ، اور پھر ایک ایف آئی آر درج کروائی۔ اس ایف آئی آر کا مدعی بنا وشال اشرف، جو کہ مدیحہ کے والد صاحب ہیں۔ ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا درج ہوا ہے۔ اور جب میں نے اس ایف آئی آر کو پڑھا تو یقین کیجئے مجھے بہت شرم آئی کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے۔ اب ایف آئی آر میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو لکھا گیا ہے، جو وقوع بتایا جا رہا ہے، وہ کم سے کم میں تو آپ کو نہیں سنا سکتی پڑھ کر، چونکہ الفاظ اس قسم کے ہیں۔ اب اس میں پولیس کی غلطی نہیں ہے، پولیس نے تو وہی لکھنا ہے نا جو وقوع ہوا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ٹراؤزر میں ڈالا۔ پولیس اس ایف آئی آر پر کام شروع کرتی ہے اور اسی جگہ جاتی ہے جہاں پر یہ ریڈی کھڑی ہوتی ہے۔ بہت پوچھتی ہے آس پاس والوں سے، لیکن سب یہی کہتے ہیں آس پاس کے لوگ کہ ہاں کھڑی ہوتی تو تھی، لیکن وہ کب کا یہاں سے چلا گیا ہے اور اب یہاں کا ریڈی نہیں لگاتا، اب کہاں لگاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ پھر پولیس کام کرتی ہے، لوکیشنز لیتی ہے، معاملات کو دیکھتی ہے، اور پھر پولیس ایک کامیاب ریڈ کر کے اس ریڈی والے کو ہتھکڑی لگا کر پولیس اسٹیشن لے آتی ہے۔ اور گرفتاری کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ریڑھی والا ایک 28 سال کا نوجوان لڑکا ہے۔ یہ ریڑھی والا جو ہے، اس کا پورا نام ہے جان محمد۔ کتنا خوبصورت نام رکھا ہے والدین نے، کام دیکھیں اس کے۔ جب پولیس نے تفتیش کی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، تو آگے سے اس نے پولیس کو جواب یہ دیا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، میں تو ایک عرصے سے ریڑھی لگا رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کرتے ہیں۔ دیکھنے کو یہ خبر، یہ وقوع جو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیز بتائی ہے، صرف ایک خبر، لیکن یہ خبر بنی کیوں؟ میرا سوال یہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیورنگ ریکارڈنگ اسی ویڈیو میں کہ 4 گلیاں چھوڑ کر ہے کی ٹیوشن، ادھر تو 2 قدم کا آسرا نہیں کیا جا سکتا جو صورتحال چل رہی ہے۔ آپ نے کیسے 4 گلیوں کا آسرا کر لیا؟ 4 گلیاں چھوٹی، جب 4 گلیاں کراس کرتی ہے نا، ٹائم لگ جاتا ہے اس کو، سب دیکھ رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتا کہ مجھے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، بتا کے چیخ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید تھک گئے ہیں، لیکن والدین کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ گھر سے یہ سمجھ کر کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک عرصے سے جاری ہے اکیلی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا، اب بھی نہیں بنے گا، اللہ خیر کرے گا۔ بھئی اللہ تو خیر کرتا ہے، انسان خیر نہیں کرتا۔ ضرور بھیجیں ٹیوشن، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو چھوڑ کے آنا ہے، حوالے کر کے آنا ہے ٹیوشن کے اندر، اور پھر چھٹی ٹائم لے کے بھی آنا ہے۔